السلام علیکم۔ ایک تھا بادشاہ جس کی تھیں 12 لڑکیاں۔ سب کی سب بڑی خوبصورت تھیں۔ سب ایک ساتھ ہی رہتی تھی اور ایک ہی کمرے میں سوتی۔ سب کی چارپائیاں کمرے میں برابر سے لگی ہوئی تھیں۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ سب لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے۔ جوتے گرد سے بھرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا لڑکیاں ضرور کہیں نہ کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیاں کیوں کر باہر گئیں یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کر لے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اس کو معلوم کرنا ہوگا، ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا۔ شہزادیوں کا کمرہ دکھایا۔ کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر سو رہا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج بھی گھومنے پھرنے گئی۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتے پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا، بتاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھیں؟ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے مگر کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ ایک دن اتفاق ہوا کہ غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان دیکھا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح بیت معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزر جاتی، لیکن یہ بیت کیسے معلوم ہو کہ اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلتا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بیت معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ بڑھیا نے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو، بیڑا پار ہے۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا، بستر پہ لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ یہ لباس بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے جب تم اس کو اوڑھ لو تو تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ 2 شہزادوں کے پاس وہ بادشاہ کے پاس خوشی خوشی گیا اور کہنے لگا، میں معلوم کروں گا شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئی سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھ لی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں انڈیل لی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سوتا ہوا بن گیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھیں، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا سب دیکھتا رہا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلیں اور گھومنے کے لیے چلی گئیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈرتی رہتی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچیں۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھیں۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی ٹہنی توڑ لی۔
ٹہنی ٹوٹنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات ٹالا اور کہا، کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں اور دوسرے باغ میں پہنچی، جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھیں۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئیں۔ یہاں 12 پیالے شربت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر شہزادی ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چلی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑ لی اور ایک پیالہ اٹھا لیا، لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز سے پھر ڈری اور بڑی شہزادی نے پھر اس کو دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی، جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہی شہزادیاں واپس اپنی چارپائی پر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہ بتلا دیں اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور اس سے شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا گیا۔